اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کربلائی کاظم ساروکی ایک عام شخص ہے، ایک ایسا شخص کہ جو بالکل ان پڑھ ہے، جسے لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا، لیکن شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں حلال و حرام کا بہت خیال رکھتا ہے، اپنے گھر میں لقمہ حرام نہیں لے کر جاتا۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاں میں مزدوری کر رہا ہوں وہ شخص زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، اسے جا کر تذکر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے کھیتوں میں تمہاری فصلوں میں کام کرتا ہوں، تم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہو، اور میں تمہارے کام کے نتیجے میں جو پاداش تم ہمیں دیتے ہو اسی رقم کو میں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ رزق اس سے تامین کرتا ہوں اور فراہم کرتا ہوں۔ اگر تم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہو تو تمہارا مال جو حلال و حرام آپس میں جب مکس ہو جاتے ہیں تو تم ہم اسے مکس مال سے تم ہمیں عطا کر رہے ہو۔ بالفرض گندم دیا، معلوم نہیں ہے کہ اس گندم پہ زکوٰۃ اس نے دی تھی یا نہیں دی تھی، تو یہ مکس ہو گیا نا، تو اب اس مال کو استعمال کرنا میرے لیے درست نہیں ہے، لہٰذا تم زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے ہو، تو یا تو تم زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور اگر زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاں کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس شخص نے ٹال مٹول کی کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن نہیں دی، تو اس کربلائی کاظم ساروکی نے اس کے گھر ملازمت کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں تمہارے پاس کام نہیں کروں گا۔ اب جب تمہارے پاس کام نہیں کروں گا تو بیکار ہو گیا، بے روزگار ہو گیا، کیا کرے؟ اب ایسے میں یہ پہاڑوں پر اور بیابانوں میں جاتے، وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے اور شہر میں لا کر اسے بیچ دیتے، چونکہ بالاخرہ ایندھن کا ایک سامان جسے لوگ خریداری کرتے ہیں، اور قدیم زمانے میں تو لکڑیاں جلا کر ہی لوگ گزارا کیا کرتے تھے، یہ گیس اور یہ پٹرول اور یہ مٹی کا تیل اور اس قسم کی سہولیات میسر نہیں تھی، لہٰذا یہ لکڑیاں لاتے اور بیچ دیتے۔ ایک روز اسی طرح لکڑیاں جمع کر کے جب لا رہے تھے تو راستے میں ایک امامزادے کے قریب جا کر یہ ان کی جو قبر مطہر ہے اس کے قریب جا کر یہ آرام لینے کے لیے، تھوڑا سستانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ دو نورانی ہستیاں ان کے پاس آ رہی ہیں، سادات ہیں، اور وہ سادات انہیں آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس امامزادے کی زیارت کے لیے چلیں گے؟ کہا ہاں چلتا ہوں، بسم اللہ، آپ سید ہیں، آپ کی اقتداء میں امامزادے کی زیارت تو خود ایک روحانی فیض رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ چلے گئے، امامزادے کی زیارت کی، وہاں ان دو نورانی ہستیوں نے انہیں کہا کہ یہ جو کتیبے یہاں لگے ہوئے ہیں آپ انہیں پڑھیں۔ تو کربلائی کاظم ساروکی کہتے ہیں میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھیں۔ کہا مجھے نہیں آتا ہے۔ ان کے کندھوں کو پکڑ کے تھوڑا سا جھنجھوڑا، تھوڑا سا ہلایا، تو یہ کاظم ساروکی اس ہیبت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ حرم میں ایک جگہ پر بے ہوش ہیں، لیکن وہاں اب نہ تو وہ سادات موجود ہیں، نہ ہی وہ کتیبے جنہیں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کتیبے بھی موجود نہیں ہیں، لیکن اب ان کے اندر یہ صلاحیت آ چکی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور حافظ کل قرآن ہیں۔ مرحوم نواب صفوی جب تبلیغ کے لیے ان کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ انہیں کشف کرتے ہیں کہ کاظم ساروکی ایک نہایت ہی سادہ انسان، ایک ان پڑھ انسان، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ قرآن مجید کو حفظ سے پڑھ لیتا ہے اور قرآنی آیات کو غیر قرآنی آیات سے بھی تشخیص دے سکتا ہے۔ تو یہ بات شہید نواب صفوی کے لیے ایک عجوبہ کے طور پر ظاہر ہوئی، لہٰذا وہ انہیں لے کر قم کے مراجع کرام کی خدمت میں تشریف لے آئے اور مراجع کو بتایا کہ یہ شخص ایسی صلاحیت سے برخوردار ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو مختلف مراجع، آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ حجت اور اس طرح کے جتنے بھی مراجع تھے سب کے پاس لے کر گئے، اور سب نے باقاعدہ اس کاظم ساروکی کا امتحان لیا، اور سب نے اس نتیجے پر پہنچے کہ کاظم ساروکی واقعاً قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید کی آیات کو، ان کے ترجمے کو، ان کے معانی کو تشخیص دے سکتا ہے، حالانکہ ان پڑھ انسان ہے۔ لہٰذا بعض لوگ تجربتاً عربی کی کتابیں لا کر ان کی خدمت میں پیش کرتے تاکہ وہ بتا سکیں کہ اس عربی عبارت میں قرآن مجید کی آیت کون سی ہے اور عام عربی کون سی ہے،
یعنی جب عربی کو مکس کر دیا جائے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کون سا ہے اور غیر قرآن کون سا ہے۔ علماء کے لیے بھی تشخیص دینا آسان نہیں ہے اگر اس کو مشخص نہ کیا جائے، مثلا ریفرنس نہ دیا جائے یا اگر اس کو اعراب نہ دیا جائیں، لہٰذا مشخص کرنے کے لیے باقاعدہ اعراب دے دیے جاتے ہیں، ریفرنس دے دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وگرنہ عربی اور عربی میں فرق رکھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر وہ جو حافظ قرآن ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے۔ لہٰذا ایسا کاظم ساروکی کے ساتھ وہ کرتے تو کاظم ساروکی انہیں مشخص کر دیتے کہ یہ آیت قرآن ہے اور یہ عربی عبارت جو ہے یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ بعض شاگرد جو نہایت ہی جو ہے وہ ہوشیاری سے کام لیتے اور نہایت ہی جو ہے نا وہ امتحان میں زیادہ پیچیدگی ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک کلمہ مثلا واو یہ وہاں پر لکھ دی، اب واو لکھی 2 عدد، ایک واو لکھی قرآن مجید کی آیت کی نظر سے مثلا ولا الضالین، اب یہاں واو استعمال ہوئی ہے تو یہاں واو لکھی قرآن کی اور اس کے ساتھ ایک دوسری واو لکھ دی جو قرآن کی نہیں ہے، ایک عادی سی ایک سادہ سی واو۔ اب کاظم ساروکی سے کہا کہ بتائیں کہ یہ ان واو جو 2 لکھی ہیں ان میں سے قرآن کی کون سی ہے؟ تو کہا کہ یہ والی واو قرآن کی ہے، یہ والی واو قرآن کی نہیں ہے۔ اب سوال ہوا کہ بھئی آپ نے کیسے تشخیص دی؟ یہ تو واو ہے، کلمہ بھی نہیں ہے، کیسے معلوم ہوا کہ یہ واو قرآن کی ہے یہ واو قرآن کی نہیں ہے؟ کہا اس واو سے نور ابھر رہا ہے اور میں متوجہ ہو گیا ہوں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لہٰذا وہ مشاہدہ کر لیتے تھے قرآن کی آیات کے نور کو۔ اور آپ تمام عزیزوں کے لیے حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔